آپ اتنا ہمیں بتا کے ہمارے دلوں کو تسلی دے دیں کہ اللہ اس کا رسول راضی ہے۔ کبھی ہم نے بھی اپنی عبادات کے اندر، اپنے ذکر اذکار کے اندر، اپنی روزمرہ زندگی کی ابتدا کرتے وقت اور اس زندگی کی انتہا کرتے وقت، کبھی آپ نے، میں نے بھی سوچا کہ جو صبح سے لے کر شام تک میں نے وقت گزارا، اس میں اللہ اس کا رسول بھی راضی ہوا کہ نہ راضی ہوئے؟ چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے پاس آگے مستقبل کوئی نہیں، کامیابی کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس کوئی ضابطہ قانون نہیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ جب یہ ساری ہونے کے باوجود انسان پھر ناکام ہو کے لوٹے، یہ بات انسان ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ان چیزوں کے کرنے میں کامیاب ہونے کے لیے ذرائع بھی موجود ہیں، اختیار بھی موجود ہیں، طاقت بھی انسان کے پاس ہے، صحت بھی پاس اس کے ہے، مال بھی پاس، پھر بھی ناکام ہو کے دنیا سے جا رہا ہے۔ موبائلوں کے اوپر آپ دیکھتے ہوگے، فیس بک کے اوپر میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، آگ بھڑک اٹھی۔ میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے سانپ اور بچھو قبر سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اور کسی کی میت میں تعزیت کر کے آنے کے بعد رو رو کے استغفار کر کر کے کہتے ہو یا اللہ، بڑا تڑپ تڑپ کے مرا، پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ اگر اسے کون سی گناہ کی سزا مل رہی تھی تو ہم کون سا ہر وقت بیت اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کا حال بھی آپ کے اور ہمارے سامنے ہی ہے۔ ہر چیز کے اندر دو نمبری، نماز میں دو نمبری، چلو دنیا کمانے میں تو دو نمبری تھی، نماز کے اندر دو نمبری۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اول تو پڑھنی کوئی نہیں، پڑھیں گے تو آدھی پڑھیں گے۔ پھر اس آدھی پڑھنے میں بھی ناز نخرے اتنے، پنکھے کی ہوا بھی ہو، صفائی ستھرائی بھی ہو، ٹھیک ہے، الطہور نصف الایمان کے صفائی نصف ایمان ہے۔ ایک طرف ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہو اور پھر بھی ان کے ایمان پر شک کرتے ہو کہ جو سجدے میں سر رکھ کر اٹھایا کرتے امام سمیت، ان کے ماتھے پر مٹی کے گرد و غبار کے نشانات ہوا کرتے، جب نماز میں کھڑے ہوا کرتے تو سر مسجد کی چھتوں سے لگا کرتا۔ اس رہبر اعظم، اس ہستی اعظم کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں کہ جو تہجد کی نماز کے لیے اپنے گھر میں کھڑے ہوتے، قیام ہوتا، رکوع ہوتا، گھر کا ویڑا، گھر کا صحن اتنا بڑا ہوتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سجدے میں جانے لگتے تو میرے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے، میں اپنی ٹانگ کو سمیٹتی، تب حضور کو سجدہ کرنے کی جگہ ملی۔ اتنی آسائش کے باوجود بھی اللہ کا حکم نہیں پورا ہو رہا۔ اللہ نے رمضان المبارک میں کتنی نعمتیں دی، ہر ایک کے گھر میں فریج ہے، ہر چیز میسر ہے، لیکن پھر بھی روزے نہیں رکھے۔ نماز کے وقت منادی ہوئی، بلایا ہے، پھر بھی نہیں پڑھی، پڑھی تو کسی نے سلام پھیرنے کا انتظار کیا، ابھی امام صاحب مصلی سے نہیں اٹھے، وہ جوتے اٹھا کے چلے گئے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے آگے مانگ لے، اس نے کہا کیا لکھا ہے؟ اپنا مقصد چھیڑ چھاڑ نہیں، اپنا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں۔ اللہ کے بندے اللہ سے ویسے ہی دور ہو چکے ہیں۔
اتنی بڑی ناراضگی کہ 4 مہینے ہونے کو آئے، اس کی ناراضگی ابھی تک دور ہی نہیں ہو رہی، اور اسے کوئی اچھا مشورے سارے دے رہے ہیں، اسے منانے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا۔ کتنے لوگ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے رو رہے ہیں۔ بہت سو کو کہتے سنا کہ میاں رمضان المبارک کے بعد ایک دن بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی نصیب نہیں ہوئی۔ اس وقت یہ حالت ہماری ہو گئی ہے کہ ہم تو وہ ہیں جسے دیکھ کے شرما جائیں یہود۔ اس وقت حالت مسلمانوں کی ہے۔ معیشت ہماری کمزور۔ بڑے کسی دور کے اندر کہا کرتے تھے کہ پیسہ ہاتھ میں لے کے پھرو گے تمہیں چیزیں نہیں ملیں گی۔ مسلمان کو ہر لحاظ سے کمزور کر دیا گیا۔ اب بھی یہ سوچے کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے، جرم تو اس کے سارے سامنے ہیں۔ کوئی آدمی بیمار ہو جائے، پیر محل میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے گا، بیماری سمجھ نہیں آئی، توبہ ٹیکسی چلا جائے گا، وہاں سمجھ نہیں کہے گا لاہور جانا ہے جی۔ اس بیماری کو سمجھنے کے لیے مشورے لیے جا رہے ہیں کس کے پاس جایا جائے۔ پھر اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس مرض سے نجات پانے کے لیے سفر بھی کرے گا، پیسہ بھی خرچے گا، اور نہ چاہتے ہوئے کہ وجود جس چیز کو برداشت نہیں کرتا وہ چیزیں بھی استعمال کرے گا کہ کسی طریقے سے میرے مسئلے کا حل نکل آئے۔ مسلمان اس وقت پریشان ہے، خواہ پاکستان کا ہو یا ہندوستان کا، خواہ بنگلہ دیش کا ہو کہ یورپ کنٹری کا، ہر مسلمان پریشان ہے۔ جو 10-10 لاکھ روپے لگا کر باہر گئے وہ وہاں رو رہے ہیں، جنہوں نے 10 لاکھ قرضے اٹھا کے وہاں بھیجا وہ یہاں رو رہے ہیں۔ دکاندار پریشان ہے گاہک سے، گاہک پریشان دکاندار سے، عوام پریشان حکومت سے، حکومت پریشان عوام، جائیں تو جائیں کہاں۔ اب بھی ہم کوئی مسیحا تلاش کر رہے ہیں، اب بھی کوئی رائے حق تلاش کر رہے ہیں، اب بھی کسی رہنما، کسی رہبر، کسی مسیحا کے انتظار میں۔ قرآن جیسی لاریب کتاب، بغیر شک کے پاک کتاب ہمارے پاس آ گئی، ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے عرفہ، ساری کائنات کے انسانوں سے حسین، ساری کائنات سے بلند عالی مرتبت اللہ نے ابھی نبی ہمارے پاس بھیج دیا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی برکات، آپ کی آمد پر جو خدا کی رحمتیں تھیں وہ قیامت کی صبح تک آتی رہیں گی۔ اب بھی کسی مسیحا کی تلاش ہے؟ پڑھا لکھا وہ انسان بے وقوف ہے جو انسان اس وقت کہتا ہے کہ مجھے میرے مسئلے کا حل نہیں مل رہا۔ آؤ، مالی پریشانی ہو، آؤ اولاد نہ ہوتی ہو، آئیے آپ کی تجارتی مراکز نہ چلتے ہوں، آئیے آپ کے گھر کے دسترخوان میں بے برکتی ہو۔ قرآن نے ایک حل بتایا 29ویں پارے میں، کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ایک حل فرمایا، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے سچے سچے دل سے، خلوص دل سے اللہ کے دربار میں معافی مانگ لو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ معیشت بحال کروں گا، اولاد عطا فرماؤں گا، مال کی فراوانی دوں گا، رزق عطا فرماؤں گا۔ اور میرے بندے صرف ایک کام کر، اپنے گناہوں پر ایک مرتبہ شرمندہ ہو جا، تیرا کیا جائے گا؟ ایک مرتبہ میرے سامنے بیٹھ کے کہہ دے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔
یہاں تو وہ کہاوت سامنے آ گئی، ایک چوری دوسرا سینہ زوری۔ میرے عزیزوں، گناہ کر کے دندناتے پھر رہے ہیں، یقین جانو باپ کی نافرمانی کرے گا، باپ کے سامنے شرمندہ ہے۔ مالک نوکر آپس کے اندر نافرمانی والا کام کریں گے، نوکر مالک کے سامنے شرمندہ ہے۔ زمین آسمان بنانے والے نے وجود سے لے کر وجود کو ڈھانپنے تک تمام نعمتیں عطا فرمائی، اس کی گستاخی کر کے، اس کی نافرمانی کر کے معافی مانگنا تو دور کی بات، کوئی شرمندہ ہونے کو تیار نہیں۔ چہرے کی سجاوٹ کے لیے، لباس کی سجاوٹ کے لیے، اپنے چہرے کو دیکھنے کے لیے دنیا کے اندر ایک آئینہ بنایا گیا۔ اس آئینے میں کھڑے ہو کے اپنا چہرہ دیکھ لے کیسا لگ رہا ہے۔ فرمایا اپنی زندگی کا چہرہ دیکھنا ہو قرآن کے ورقوں میں دیکھ لے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھ لے۔ اگر تیرے چہرے میں جھائیاں داغ دبے ہیں تو قصور آئینے کا نہیں بلکہ قصور تیرے اپنے اعمال کا ہے۔ آج جو احکامات مسلمانوں پہ فرض ہیں، مسلمان ان کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ زکوٰۃ اہم فریضہ ہے، مالداروں پہ فرض ہے۔ نماز اہم فریضہ ہے، امیر غریب، مالدار غریب، نادار، یتیموں مسکینوں بیواؤں ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ پتہ بھی ہے نماز کے چھوٹ جانے کی سزا اتنی ہے، عرش والے نے اپنے نبی سے کہہ دیا، میرا نبی اعلان کر دے اگر کوئی 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا قیامت کے دن میرے سامنے سوچ سمجھ کے آئے۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا پروردگار عالم کا اس سے کوئی ذمہ نہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس سے کوئی ذمہ نہیں۔ اللہ کی مرضی چاہے معاف کر دے چاہے پکڑ لے، قیامت کے دن وہ کوئی حجت اللہ کے دربار میں پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ایمان ہمارا اپنا کمزور ہے، ایمان ہمارا اللہ اس کے رسول پہ کوئی نہیں۔ باتیں ان لوگوں پہ کرتے ہیں جن کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن پاک میں واضح بیان کر دیا، واضح طور پہ بیان کر دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ میرا نبی جو تیری صحبت میں آیا تیری زبان سے، جس نے کلمہ پڑھا، جس کی ایمان کی تو نے گواہی دے دی، قیامت تک وہ تیرا صحابی بن گیا، میرا بندہ بن گیا، اور قیامت کی صبح تک وہ جیتا جاگتا جنت کا وارث بن گیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اللہ اکبر، سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا۔ 17 رمضان المبارک کو صحابہ اکرام کون سے مالدار تھے، ابھی ہجرت کیے 1 ہی سال ہوا تھا، ابھی تو اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے تھے، ابھی تو سنبھلے ہی نہیں تھے، ابھی مکان والوں کے پاس مکان نہیں تھا، دکان والوں کے پاس دکان نہیں تھی، بے مکانوں کے پاس مکان نہیں تھا، ابھی سنبھلے نہیں تھے۔ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہو گیا، میرا حبیب اعلان کر دے، مسلمان بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان کام والا کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، بدر کے میدان میں 2 گھوڑے لے کے جانا، 1000 کے لشکر کے مقابلے میں 2 گھوڑے لے کے گئے، 8 اونٹ لے کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، 313 1000 کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، وہ تلواروں سے لیس ہیں، نیزے ان کے پاس ہے، سواریاں ان کے پاس ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں، ہاتھ میں تلوار ڈھال تو دور کی بات ہے، پیر میں پہننے کے لیے جوتا بھی پاس کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے جن کی بہادری کا اعلان کر دیا، پروردگار عالم نے ان کی فتح کا اعلان کر دیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مرد عورتوں کو تیار کر کے لائے، 15 عورتیں ساتھ لے کے آئے کہ ان مجاہدوں کے سامنے، ان تلوار چلانے والوں کے سامنے تم جنگی اشعار پڑھنا، ان کے جذبے کو ابھارنا، ان کے خون کو گرم کرنا۔ اللہ اکبر، دف بجا رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، شعر و شاعری کی جا رہی ہے، ان کو ابھارا جا رہا ہے، اور اس نیت کے پہنچنے سے پہلے تو مدینے میں جا کے میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ کو اطلاع دے دے۔
صحابہ اکرام تو اپنے کام کاج میں مصروف تھے. ابھی تو میرے عزیزوں 1 سال نہیں ہوا تھا بدر کے اندر اللہ اکبر دین اسلام کی سربلندی کے لیے مال جال لٹا کر آئے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. جیسے اپنے چچا کا خط پہنچا آپ نے صحابہ اکرام کو تیار کر لیا اور آپ نے فرمایا 5 سوال کو قافلہ نکل گیا, 3000 کا لشکر ہے, ابو سفیان ہے, حارث بن ابو جہل ہے, بڑے بڑے صفوان بن امیہ ہے, مکے کے بڑے بڑے کافر آ رہے ہیں. بتاؤ صحابہ کیا بات ہے؟ خدا پاک کی قسم ہے سارا مدینہ امنڈ آیا, سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے. کملی والے اشارہ کرنا تیرا کام ہے, گردنیں کٹا دینا ہمارا کام ہے. مشورہ لیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. کفر ایک مرتبہ پھر اپنی طاقت دکھانے آیا. کتنا مال تھا, اللہ اکبر. ابو سفیان جنہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, جتنا تجارت کے قافلے کا سامان تھا, قافلے کی تجارت کا سامان تھا, سارے کا سارا دار الندوہ میں لا کے جمع کر دیا. 100 من کے قریب تو چاندی تھی. یہ سارے کا سارا پیسہ اسلام کو مٹانے کے لیے لگایا جائے گا. کتنی بدھو قوم ہے, ناراض نہ ہونا, آپ تو بڑے سمجھدار ہو, آپ تو بڑے عقل مند ہو. خدا پاک کی قسم ہے اس پاکستان کے اندر بھی اللہ اکبر میرا جوتا میرے سر پہ مارا جا رہا ہے. میرے مال سے ہماری معیشت کو کمزور کیا جا رہا ہے. ہماری کمائی سے میرے عزیزوں ہمارے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے. مسلمان کے پیسوں کی خریدی ہوئی گولی سے مارا جا رہا ہے. بسنے والا مسلمان کوئی نہیں. کشمیر میں بسنے والے مسلمان ہیں, ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہیں, بنگلہ دیش برما میں رہنے والے مسلمان ہیں, عرب امارات میں رہنے والے مسلمان ہیں, یورپ کنٹری میں مسلمان ہیں. اور میرے نبی کی ظرافت دیکھو, میرے نبی کا ظرف دیکھو, میرے نبی کا حوصلہ دیکھو, آپ کی لمبی سوچ دیکھو. خدا پاک کی قسم ہے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, او لوگو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, جسم کے حصے کو تکلیف پہنچے پورا وجود اس کا احساس کرتا ہے. فرمایا او مسلمانوں اللہ اکبر تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو, کسی کو تکلیف پہنچے اس کی تکلیف کو دور کرنا سب کی ذمہ داری ہے. افسوس ہوتا ہے بار بار کہہ کر میرے عزیزوں ظالم کے شکنجے سے اگر ہمارے اندر چھڑانے کی طاقت نہیں, اللہ نے دعا کرنے کا حوصلہ تو ہمیں عطا فرمایا ہے. جو صحابہ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے, نوجوان صحابہ, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ. پھر جنگ بدر کے اندر شامل ہونے والوں کے جنہوں نے فضائل سنے تھے کہ پروردگار عالم نے ان کے بارے میں کہہ دیا, یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں تیرے صحابہ میں جو صحابہ بدر میں شامل ہوئے وہ سب سے افضل. آپ نے فرمایا میرے یارو بتاؤ. نوجوان کہنے لگے مدینے سے باہر جائیں گے, کافروں کا منہ توڑ کے آئیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری رائے یہ ہے مدینے میں رہ کے لڑا جائے. 3000 کا لشکر آ رہا ہے, تجارت کا جو مال تھا اللہ اکبر اس کا انہوں نے اثر رکھ لیا, سرمایہ نفع کا سارا اس لشکر پر لگا دیا. آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کا حال معلوم کر کے آؤ. صحابی معلوم کر کے آیا, آ کے کہلا کملی والے ایک وقت کے اندر 8-9 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا لگتا ہے ان کی تعداد 2,500 سے 3,000 کے قریب ہے. فرمایا پورا سال انہوں نے تیاری کی, 13 مہینے تیاری کی, مال ان کے پاس ہوگا, زادرہ ان کے پاس ہوگا. مسلمان ابھی پورے طریقے سے سنبھلا نہیں, اس لیے مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی جائے, مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے. نوجوان لگے کملی والے آپ اجازت دیجیے انشاءاللہ کافروں کو الزام تک پہنچا کے آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا,
میں نے خواب میں دیکھا اللہ اکبر ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، میں نے خواب دیکھا میرے صحابہ شہید ہو گئے، میں نے خواب دیکھا میری تلوار میں دندانے پڑ گئے۔ صحابہ اکرام متوجہ ہو گئے، یا رسول اللہ ان تینوں چیزوں کی تعبیر کیا؟ فرمایا میرے صحابہ شہید ہو گئے، اس مارکے میں میرے صحابہ شہادت کا جام نوش کریں گے۔ دوسرا کہ گائے ذبح ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اس میں نے دیکھا کہ خون ریزی ہوگی، میرے صحابہ کو قربانی دینی پڑے گی، تلوار کے دندانے ٹیڑھے ہو گئے، لگ رہا ہے میرا قریبی بھی کوئی دنیا سے جائے گا۔ اس مارکے کے اندر میرے خاندان میں سے بھی کوئی جائے گا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور حجرے میں تشریف لے گئے، نوجوانوں کو کہا تمہاری عقل نہیں کام کرتی، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول کی منشا یہ تھی مدینے میں رہ کے لڑا جائے، تم نے کہا باہر، اللہ کا رسول باہر کہہ کے چلا گیا، اب رحمت والے نبی باہر آئے تو ان سے عرض کر دینا کملی والے جو آپ فیصلہ کریں اس پہ تیار ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا 2 زرے پہنی ہوئی، لوہے کا خول پہنا ہوا، ٹوپ پہنا ہوا، تلوار ہاتھ میں لی۔ صحابہ اکرام رحمت والے نبی سے عرض کرنے لگے کملی والے غلطی ہو گئی، مدینے میں رہ کے لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ اکبر جہاد کے سامان سے آراستہ ہو گیا، اب زیرہ پہن لی، کملی والا اب زیرہ نہیں اتارے گا۔ میرے صحابہ جو مشورے میں بات طے پا گئی، مدینے سے باہر ہی جا کے لڑا جائے گا۔ احد کا میدان مدینہ پاک سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، 2 میل کے فاصلے پر احد منفرد جگہ۔ یہ وہی احد پہاڑ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جس کے بارے میں فرمایا کرتے خدا کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ وہی احد پہاڑ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو پہاڑوں میں یہ احد پہاڑ میرے سے محبت کرتا ہے، کملی والا اس سے محبت کرتا ہے۔ شام کو لشکر کی تیاری کا حکم ہو گیا، اگلے دن لشکر نے روانہ ہونا تھا۔ احد کے میدان میں 2 صحابہ عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ گئے۔ یہ عبداللہ بن جہاش کون ہے؟ حضرت زینب بنت جہاش، حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر والی کا بھائی، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سالہ۔ یہ عبداللہ بن جہاش کونے میں بیٹھ گئے، کہنے لگے سعد کوئی مال کی برکت کی دعا کرتا ہے، کوئی صحت سلامتی کی دعا کرتا ہے، کل میدان گرم ہوگا، کافر مقابلے کے اندر آئے گا، تیر تلوار ہاتھ میں ہوں گے، نیزے کمان ان کے ہاتھ میں ہوں گی، سواری پر سوار آئے گا، اسلحے سے لیس آئے گا۔ ساتھ ایسی دعا کریں، ایسی دعا آج سے پہلے اور قیامت کی صبح تک کوئی نہ کر سکے۔ سعد پہلے تو دعا کر۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا عبداللہ بن جہاش تو نے آمین کہنا ہے۔ اب دعا ہو رہی ہے یا اللہ کل احد کے میدان میں کفر مقابلے میں آئے، گھمسان کی لڑائی ہو، وہ میرے پہ حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے میں اسے مارنے کی کوشش کروں، یا اللہ ایسے کافر کے ساتھ مقابلہ ہو وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے کرتے مجھے مار دے اور طاقت کا استعمال کرتے مجھے مارنے لگے، یا اللہ تیری طاقت کے بھروسے پر میں اسے واصل جہنم کر دوں۔ عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہہ دیا۔ حضرت سعد کہنے لگے عبداللہ اب تو دعا کر۔ عبداللہ بن جہاش کہنے لگے پھر تو آمین کہنا، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جب کل گھمسان کی لڑائی ہو، جنگ پورے اپنے تیور دکھا چکے، مسلمان اور کافروں میں مقابلہ ہو، ایک کافر میرے پہ حملہ آور ہو، میں اس سے مقابلہ کروں وہ میرے سے مقابلہ کرے، یہاں تک کہ وہ میرے پہ گرفت قابو کر لے، پھر وہ مجھے شہید کر دے، میرے ہاتھ کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، میرے ہونٹ کاٹ دے، میرا کان کاٹ دے، میرے انگ انگ کی بوٹیاں کر دے، یا اللہ قیامت کا دن ہو اس حالت میں میں تیرے پاس آؤں، پروردگار عالم تو میری حالت کو دیکھ کے کہے تیرا ناک کہاں چلا گیا، تیری کان کہاں چلی گئی، تیرے اعضاء کہاں چلے گئے، الہ العالمین تیرے سامنے کھڑے ہو کے اس وقت میں تیری توحید کا اعلان کر دوں۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگلے دن جب میدان لگا، اللہ کی عزت کی قسم ہے جو میں نے دعا کی تھی میری قبول ہو گئی، جو عبداللہ بن جہش نے دعا کی تھی وہ عبداللہ کی دعا قبول ہو گئی۔ کون کہتا ہے احد کے میدان میں صحابہ اکرام کو شکست ہوئی؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، تمہارے گھر میں 4 مہمان اچانک آ جائیں، تم اسے وہ نہیں سنبھلتے؟ 3000 مکے سے کافر اٹھ کے مدینے آ گیا، اللہ اکبر، 1000 صحابہ اکرام ہے، اللہ اکبر، 1000 اسلام کے مجاہدوں کی جماعت ہے، جن میں سے میرے عزیزوں 250 سے 300 عبداللہ بن ابی سلیل جو مکے کا، جو مدینے کا منافق تھا، وہ تو اپنے لشکر کو لے کے علیحدہ ہو گیا کہ میری رائے نہیں مانی کہ مدینے میں لڑا جائے، مدینے سے باہر لڑو، پھر تم ہی لڑو، تمہارا لشکر لڑے، تمہارا خدا لڑے، میں تمہارے ساتھ نہیں لڑوں گا۔ امام الانبیاء صحابہ کے نورانی چہروں کو دیکھ رہے، صحابہ امام الانبیاء کے نورانی وجدانی چہرے کو دیکھ رہے، کملی والے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا آپ نے نہیں فرمایا اس قافلے میں ایک ایک مجاہد ایسا ہے جس کے ہاتھ کے اندر اللہ پاک نے 1000 آدمیوں کی طاقت کو رکھ دیا ہے؟ ادھر مکے کا کافر میدان کے اندر آیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادھر سے اسلام کا مجاہد بھیجا، اللہ اکبر، 4-5 ایسے مقابلے ہوئے، بعض جگہ لکھا 22 ایسے مقابلے ہوئے، اللہ اکبر۔ ادھر میرے عزیزوں میدان گرم ہے، ادھر نبی کا صحابی عمر بن جموح رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، لنجا ہے، ایک ٹانگ چھوٹی ہے ایک ٹانگ بڑی ہے۔ بعض روایت میں آیا جیسے آپ نے بازاروں میں لوگوں کو دیکھا ہوگا ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک کے چلتے ہیں، بعض روایت میں عبداللہ بن عمر بن جموح ایسے چلا کرتا، حضرت عمر بن جموح ایسے چلا کرتے، بعض جگہ آیا ہاتھ کے اندر بھی ساکھی ہوا کرتی، ایک ٹانگ چھوٹی ایک ٹانگ بڑی۔ 4 بیٹے احد کے میدان میں، 4 ہی بیٹے تھے احد کے میدان میں، 4 کے 4 اتر گئے، یہ اپنے گھر آئے، ان کی بیوی نے دیکھا کہ تو کہاں آ گیا؟ اللہ اکبر، کہ اللہ کا قرآن آیا وعلی المریض حرج، اللہ کا قرآن آیا، مریض ہے اس پہ حرج کوئی نہیں، مریض پہ جہاد فرض کوئی نہیں، اللہ غنی۔ بیوی نے اسی وقت کھڑے ہو کے تانا دے دیا، کہنے لگی مجھے کس کی بیوی بنا دیا جو میدان جہاد کے اندر جا کر اللہ کے دین کے لیے گردن ہی نہیں کٹا سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل اللہ فتح عطا فرمائے گا، سب کے وارث آئیں گے، کسی کا شہید ہوگا، کسی کا لال شہید ہوگا، کسی کا بیٹا شہید ہوگا۔ جب میرے گھر کے اندر آواز پہنچے گی فلانی کا بھی شوہر چلا گیا، فلانی کا شوہر چلا گیا، بتا میں تیرے وجود کو گھر میں پا کے کیا کروں گی؟ عبداللہ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اپنے گھر سے باہر نکلے، دیوار کے پیچھے کھڑے ہو گئے، لاٹھی کا سہارا ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک ٹانگ چھوٹی، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے آگے رو دیے، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ اپنے راستے کی موت دینا، پروردگار عالم میرے وجود کو بھی اپنے راستے میں قبول کر لینا۔ اے مالک کائنات، اے دو جہال کے مالک، اور جمعے کے چندے میں 10-10 روپے دیتے ہوئے سوچنے والوں، ناراض نہ ہونا، میری بھی حالت یہی ہے، اللہ اکبر۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے سوچنے والوں، فطرہ نہ دیتے ہوئے سوچنے والوں، کس کا ذکر کر رہے ہو؟ جو گھر کے پچھواڑے کر رہا ہے، یا اللہ بیوی نے تانا دے دیا، پروردگار عالم کیا اس لیے پیدا کیا کہ عورتیں تانا دے؟ الہی میرے وجود کو بھی قبول فرما لے، میری میت میرے جسم کو گھر واپس نہ لوٹانا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں ایسے ہی ہوا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی میدان کے اندر اترے، ایک بیٹا آگے ایک بیٹا پیچھے،
چار احد کے میدان میں شہید ہوئے، باپ بچ گیا۔ اس وقت جام شہادت نوش کیا جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی جن کی شکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اللہ اکبر، 4 صحابہ ایسے ہیں جن کی شکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی ایسا لاڈلا بیٹا، ایسا ماں کا لاڈلا پوت تھا، ایسا جوان تھا جس کی ماں روزانہ نیا جوڑا پہنایا کرتی تھی۔ جون جولائی کی دھوپ کو دیکھ کر مسجد میں جماعت کی نماز نہیں پڑھنے والوں، خدا پاک کی قسم ہے اس کا ذکر کر رہے ہو جو خوشبو لگا کے باہر نکلتا وہ گھر واپس آ جاتا، کئی دل تک مدینے کی گلیوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ 4 بیٹے اللہ اکبر اسماعیل کے شہید ہو گئے۔ اب عمر بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ اکبر، پتہ لگا حضور دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہم نے دیکھا ایسے دوڑ رہا تھا جیسے صحیح آدمی دوڑا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میدان میں اترے، 7 کافروں کو جہنم واصل کیا، 8واں بار ہوا، شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی کو پتہ لگا، کہنے لگی ہائے مقدرے والے شور کو دیکھنے آؤ، ہائے نصیبوں والے شور کو دیکھنے آؤ۔ اللہ اکبر، یا اللہ یہ میرا تانا برداشت نہ کر سکا، تیرے دین کے لیے لنگڑے پن سے شہادت کا جام نوش کر لیا۔ بیوی نے حضور سے درخواست کی، یا رسول اللہ اگر آپ اسے اجازت دے دو تو میں اسے مدینے میں جنت البقیع میں دفن کر دوں۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے۔ ان کی میت کو اونٹ پہ لاد دیا گیا، بیوی لگام کھینچ رہی ہے، بیوی نکیل میں رسی ڈال نکیل کھینچ رہی ہے، اونٹ نہیں چلتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے نبی اونٹ نہیں چل رہا، کیا وجہ؟ حضور نے فرمایا کوئی دعا گھر سے نکلتے ہوئے کی تھی؟ کہا جی کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ میرے جسم کو میرے اہل میں واپس نہ لوٹانا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ فرمایا اسے چھوڑ دے، احد کے میدان سے فرشتے سے نہیں جانے دے رہے۔ آج آپ کا میڈیا، آج آپ کا ٹی وی، آج آپ کے ٹی وی چینل والے اللہ اکبر اسلام دشمنی کا لبادہ اوڑھ کر خدا پاک کی قسم ہے تیرے میرے سے دشمنی نہیں نبھا رہے بلکہ یاران محمد سے دشمنی نبھا رہے ہیں۔ کیا آپ کے میرے ٹی وی چینل پر اللہ اکبر جس کے مزاحیہ میرے عزیزوں کلپ آتے ہیں، کیا وہ ٹی وی چینل پہ بول کے نہیں گیا جہاں ابو بکر و عمر کا ذکر ہو؟ یہ رمضان ٹرانسمیشن تھی، کیا وہ بول کے نہیں گیا جہاں ابو بکر و عمر کا ذکر ہو وہاں سے اٹھ کے وہ چلے جانا یہی صحابہ پر تبرہ ہے؟ کیا ٹی وی چینل پر رمضان ٹرانسمیشن میں برملا نہیں کہا گیا اللہ اکبر علی کو ماننے والے کسی دوسرے کا ذکر سننے کو تیار ہی نہیں ہے؟ کیا تمہارے ٹی وی چینل پر کہا نہیں گیا لو کان بعدی نبی لکان علی؟ علماء اہل سنت نے تردید کی، کہنے لگے مولانا یہ حدیث علی کے لیے نہیں، حضور نے عمر کے لیے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ وہ پھر کہنے لگا اور یہ غلط کہہ رہے ہو، سارے جھوٹ بول رہے ہو، علی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا علی ہوتا۔ علماء کہنے لگے نہیں، حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تاج نبوت عمر کے سر پہ سجتا۔ کہنے لگا یہ حدیث غلط کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں اپنے جھوٹے 50,000 حوالے دکھا سکتا ہوں۔ خدا پاک کی قسم ہے یہ صحابہ پاک کی گستاخی ہو رہی ہے اللہ کے واسطے۔ ٹھیک ہے ہمارے اندر ہاتھ سے توکنے کی طاقت نہیں، ہم ملک و ملت کا میرے عزیزو عمل خراب کرنا نہیں چاہتے، لیکن دل سے تو اس بات کو برا جانو یہ ایمان کی سب سے بڑی کمزوری کی علامت ہے۔
امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو میدان میں اتارا. اللہ اکبر. 700 کے لشکر نے 3,000 کے لشکر کو بھگا دیا. جب 3,000 کا لشکر اللہ اکبر میرے عزیزوں بھاگ گیا تو 50 یا 70 تیر انداز امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد کے سامنے کی پہاڑی پہ ایک ٹیلے پہ کھڑے کر دیے. آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے یہاں سے تم نے نیچے نہیں اترنا. مطلب یہ کہ صحابہ سارے شہید ہو جائیں, میری ذات کو نقصان پہنچے, تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے. مسلمانوں کو شروع میں اللہ پاک نے بڑی فتح عطا فرمائی. صحابہ اکرام اس ٹیلے سے اترے کہ اللہ کے نبی کا حکم, انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل لے کے آؤں گا کہ یہ نبی کا حکم جنگ تک محدود تھا. جنگ ختم ہو گئی, کافر بھاگتا نظر آ رہا ہے. مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اترے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. خالد بن ولید میرے عزیزوں ایک دستہ لے کے آئے, اسی طرف سے حملہ کیا. خدا پاک کی قسم ہے اتنی بھگدڑ میں چیز کٹ کٹ کے صحابی کے اوپر گرنے لگا. 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے. عتبہ نے اپنے ہاتھ میں پتھر پکڑا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا. اللہ کے نبی کے ہونٹوں دانتوں کو لگا, ہونٹوں کو چیرتا ہوا دانتوں پہ لگا. رحمت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے. آپ اس کے پتھر کے زور پہ اچھلے گڑھے میں جا کے گر گئے. حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا, آپ نے فرمایا طلحہ نیچے بیٹھ جا. اللہ اکبر. حضرت طلحہ نیچے بیٹھ گئے. آپ نے ان کے اوپر اپنا پاؤں رکھا, فرمایا مجھے گڑھے سے باہر نکالو. اللہ اکبر. آپ گڑھے سے باہر آئے. حضرت طلحہ کو دیکھا جنہیں پورا وجود نبوت اپنی گود میں لیا تھا. آپ نے فرمایا آج کا سارا دن طلحہ کے نام ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا اوجب طلحہ, طلحہ تیرے پہ واجب ہو گئی, طلحہ تیرے پہ واجب ہو گئی. یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا؟ اللہ اکبر. فرمایا میرے طلحہ تو نے مجھے باہر نکلنے کا سہارا دیا, تیرے پہ جنت واجب ہو گئی. میں اپنے اس موضوع کو روک کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس نے ایک مرتبہ گود میں اٹھایا اس پہ جنت واجب ہو گئی. جو کندھے پر اٹھا کر 5,000 میل کی بلندی پہ لے گیا, کی بلندی پہ لے گیا, میرے عزیزو آج اسے یاران رسول ماننے کے لیے دنیا کیوں تیار نہیں ہے؟ اور شریکوں کے گھر سامنے بنتے ہیں, آس پاس بنتے ہیں, دشمن کو تو محلے میں گھر لینے نہیں دیتے. اور جن کو دشمن کہنے والوں خدا کی قسم نہیں یقین آتا, اللہ حجبرہ کھول دے, جا کے دیکھ لینا. خدا پاک کی قسم ہے جس طرح یار بغل میں ہوتا ہے اس طرح ایک بغل میں ابو بکر پڑا ہوا ہے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ. آج بھی عمر روزانور میں حضور کا دیدار کر رہا ہے. نوجوان نسل سے خصوصاً عرض کروں گا, ایسے موبائل کے اوپر کلپ آئے بجائے انہیں دیکھنے کے اپنے انگوٹھے سے اوپر کر دیا کرو. خدا پاک کی قسم ہے کفر کی اس چوری پر, کفر کی اس دشمنی پر رتی برابر بھی خیال آ گیا. خدا پاک کی قسم ہے میں اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا جنازے میں 20,000 آدمی جائے گا, لیکن اس بات کی گارنٹی میں تمہیں ضرور دیتا ہوں. خدا پاک کی قسم ہے رتی برابر ان کا گلا سینے میں آ گیا. اللہ کی قسم کفن تو جائے گا, ایمان سینے میں قبر میں نہیں جائے گا. کفار نے پرلی طرف سے حملہ کیا, صحابہ اکرام کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اطلاع مدینے میں پہنچ گئی, اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی, 3 مرتبہ کہا اللہ کی قسم اگر حضور دنیا میں نہیں تو میں بھی دنیا میں نہیں رہوں گا. اگلا قدم اٹھایا, اللہ کی قسم اگر حضور دنیا سے چلے گئے تو علی دنیا میں نہیں رہے گا. تیسری مرتبہ اٹھائی, اللہ اکبر قسم اٹھائی, پھر کافروں میں کود پڑے. علی حیدر کرار
کفار کی تلوار چلی، کافر کہاں سنبھال سکتے تھے، علی لڑتے لڑتے اللہ اکبر، امام الانبیاء نے زرہ پہن رکھی ہے، لوہے کا ٹوپ خول پہن رکھا ہے، اللہ اکبر، حضرت علی کہتے ہیں بس مجھے علی کہتے ہیں مجھے بس اس خول کے اندر اس جنگی لباس میں رسول اللہ کی آنکھیں نظر آئی، خدا پاک کی قسم ہے مجھے پھر نہیں پتا علی کو کیا ہو گیا ہے۔ مدینے میں خبر پہنچ گئی، اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ غنی، میرے عزیزوں، ایک عورت اپنے پہ قابو نہ پا سکی، اٹھی اپنے گھر سے دوپٹہ لیا، چادر اوڑھنی اوڑھی، احد کے میدان میں آئی، صحابی دیکھ کے کہنے لگا یہ تو وہی آ رہی ہے جس کے باپ کو دیکھ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کہنے لگی بہل کہاں، کہنے لگے بہل کہاں جا رہی ہو، کہنے لگی مجھے بتا کملی والے کا کیا حال ہے، کہ کملی والے کا حال تو بعد میں معلوم کریو، وہ دیکھ تیرا باپ کٹا پڑا ہے۔ کہنے لگی پرواہ کوئی نہیں، 2 قدم آگے بڑھی، کہنے لگی اللہ ایک اور ملے، بھئی تیرا کہاں جا رہی ہے، بچے کو رونے جا رہی ہے، کہ بچے کو کیا ہوا، اللہ اکبر، وہ بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی مجھے بتا نبی کا حال کیا ہے، 3 قدم آگے بڑھا، کہاں جا رہی ہو، شوہر کو دیکھنے جا رہی ہو، اس کو کیا ہوا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی چھوڑو مجھے یہ بتاؤ نبی کا کیا بنا، 4 قدم آگے بڑھا، کہنے لگا بھائی کو دیکھنے جا رہی ہو، کہ اس کو کیا ہوا، کہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ اور جی گردہ رکھنے والوں، اللہ اکبر، مجھے بتاؤ انسان کتنا طاقتور ہو، ایک گھر کے اندر 4 جنازے پڑے ہو، باپ کا جنازہ پڑا ہو، بیٹے کا جنازہ پڑا ہو، بھائی کا جنازہ پڑا ہو، شوہر کا جنازہ پڑا ہو، ان کے ایمان کا کیا کہنا، ان کے اس کے رسول کا کیا کہنا۔ کہنے لگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اپنے گھر والوں پہ رونے نہیں آئی، بلکہ مجھے یہ بتاؤ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا اتنا ایمان مضبوط، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے تسلی رکھ، فکر نہ کر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، جا ان کے کفن دفن کا انتظام کر۔ کوئی مال پہ روئے گا، کوئی اولاد پہ روئے گا، کوئی کاروبار پہ روئے گا، یہ عورت احد کے میدان میں کھڑی رو رہی ہے۔ کہنے والے نے، دیکھنے والے نے کہہ دیا، دیکھ کے کہنے لگا تسلی رکھ، جب تجھے کہہ دیا حضور علیہ السلام زندہ ہے، خدا پاک کی قسم ہے۔ کہنے لگی کیسے جی کو قرار آئے گا جب تک ان آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار نہیں ہو جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا، وہاں کھڑے ہیں، اللہ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، گئی حضور کے قدموں میں جا کے گر گئی، نبی کا نبوت والا رحمت والا دامن پکڑا، اپنے منہ پر رکھ کے رونے لگ گئی۔ کہنے لگی کملی والے 4 گھر کے افراد کی شہادت کی خبر سن کے آئی، کملی والے میرے جی کو قرار نہیں آیا، تیرا نبوت والا چہرہ دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ انہی میں ایک صحابی بدر کے میدان میں بے شک کتنا بڑا مارکا ہوا ہو، لیکن بدر کا کوئی شہید ایسا نہیں جسے آسمان کے فرشتوں نے غسل دیا ہو۔ بعض روایت کے اندر آیا جب حضرت حنظلہ کی شہادت کی خبر گھر ملی، ان کی گھر والی حضرت جمیلہ، روایات میں نام آیا، حضرت جمیلہ اٹھی کہ جا کے حضور کو کیا بتلا کے آؤں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں جنگ سے پہلے حاضر ہوئے، حضور نے حنظلہ کو دیکھا، کیوں آیا؟ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، اللہ کا حکم آ رہا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ آج ہی تو تیری شادی ہوئی ہے، ابھی تو تیرے گھر والی کی ہاتھ سے مہندی نہیں اتری، آج ہی تو شادی ہوئی ہے، حنظلہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جا گھر چلا جا۔ حضور کی اجازت ملی، گھر آ گئے،
بات گول کروں گا، اسی رات بیوی سے ہم بستری کی، شادی کی پہلی رات ہے، شب عروسی ہے، اسی رات بیوی سے ہم بستری کی، اللہ اکبر، ان کی گھر والی کہہ رہی ہے حضلہ غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں گیا، مدینے کی گلیوں میں آواز گونج گئی اللہ کا رسول دنیا میں نہیں رہا، اللہ اکبر، یہ اسی طرح کپڑے پہن کے باہر آ گیا کہ جب رسول اللہ پر حملہ ہو گیا، حضلہ تیرا ایمان تجھے غسل کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہا ہے۔ اس کا تو بیوی کو پتا تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا، یہ بدر کے احد کے میدان میں اترے، اللہ اکبر، لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، بیوی عورتوں کے ساتھ شرماتی آئی، بعض جگہ آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کہا، بعض جگہ آیا حضرت ام سلمہ کے کان میں کہا، اے مائی صاحبہ، امی جان، میں بیٹی رسول اللہ کی، مجھے حیا والی بات کرتے شرم آتی ہے۔ کیا پاک دامن عورتیں تھیں، حیا والا مسئلہ پوچھتے شرما رہی، او میری بیٹی، بے حیائی کا لبادہ اوڑھ کے معاف نہ کرنا، تو میری ماں جائی، تو میری بہن ہے، خدا پاک کی قسم ہے، کبھی تو نے اپنے لباس پر، اپنے شلوار ٹخنوں سے اونچی پر، اپنے گلے کے گرے بال پر، اپنے گلے پر تو نے کبھی توجہ ڈالی؟ اللہ اکبر، جب تیرا چہرہ، لباس، کردار سمیت تیرا وجود تیرا باپ بھائی دیکھتا ہے، تجھے تو کچھ نہیں کہتا، خدا کی قسم ان کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آج رو رہی ہے کہ میرا بچہ نیک نہیں بن رہا، اللہ اکبر، تجھے موبائلوں پر کچن کے کھانے بنانے کی فرصت ملے تو، تجھے ٹوٹکے بتانے سے فرصت ملے تو، تجھے کپڑے صاف کرنے سے فرصت ملے تو، تب بچوں کی تربیت کرے۔ تجھے کس نے کہا تھا تو لوگوں کی آنکھوں کی جنت بنے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ پاک نے تو تجھے جنت کی حوروں کی سردارن بنایا تھا۔ مسلمانوں، مانو یا نہ مانو، میں الحمدللہ بحیثیت مومن کے میں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کو خدا کی قسم میں کئی مرتبہ حضور کے روزے پر سنا کے آیا، کملی والے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میرے ایمان کی گواہی دے دینا، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ آج مسلمان کمزور ہے، معیشت کمزور ہے، لاک ڈاؤن ہے، ایک ایک وقت میں، ایک ایک دن میں 25-25 جنازے ایک ایک شہر سے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، ایک عورت کی زبان سے نکلا تھا، میری مرضی میرا جسم ہے، اس جملے کو سن کے اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ 4 مہینے گزر گئے، ابھی تک اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوا ہے۔ تجھے تیری مرضی سے کون منع کرتا ہے؟ اتنا بڑا تجھے مکان دیا، اپنے مکان میں جا کے عیش کر، اللہ پاک نے اچھا سسرال دیا، اپنے بچوں پہ حکومت کر، اپنے شوہر کی ماتحت بن کے رہ، مہینے کا خرچہ تیرے پاس، کچن کی سردارن تجھے بنایا، گھر کی سردارن تجھے بنایا، تیری مرضی کے خلاف گھر کے اندر دسترخوان نہیں بچتا، اللہ اکبر۔ تو آئی تھی تاکہ تیری گود میں حسین کا غلام آئے، تو آئی تھی تاکہ تیری گود میں بابا بایزید آتا، تیری گود میں بابا فرید ادگن شکر آتا، تیری گود کے اندر علی حجویری آتا، تیری گود کے اندر نظام الدین اولیاء آتا۔ خدا پاک کی قسم ہے، او خدا کی ولیہ، تو نے قرآن والے پیدا کرنے کب سے چھوڑ دیے؟ تیری گود کو کس کی نظر لگ گئی؟ تیری گود کے اندر ناچنے گانے والے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ حضور کی خدمت میں آئی، بس آپ سے ایک ریکویسٹ کروں، ایک عرض کروں، ٹھیک ہے عورت کی منہ زوری کا جواب نہیں دے سکتے، اس کی انداز گفتگو سے متاثر ہو کر میرے عزیزوں، اللہ اکبر، اس کے مائل ہو، اس کی طرف مائل ہو گئے۔ خدا کے واسطے اتنا تو اختیار اپنے قابو میں رکھو، اتنا تو اختیار قابو میں رکھو، اور ڈنڈا اٹھانا کی اجازت ہی کوئی نہیں، ہاتھ تو جوڑ کے کہہ سکتے ہو خدا کے واسطے جب ہانڈی روٹی کیا کر منہ تو دھوتی ہے، اگر تجھے نہانے میں آسانی ہے تو وضو کرنے میں آسانی کوئی نہیں، 4 کام کی تم ذمہ داری دو، 4 کام کی اللہ کی قسم پوری دنیا کے اندر بات جا رہی ہے، ذمہ داری میں دے کے جاتا ہوں، میں نے جل سے سنی، انہوں نے جل سے سنی، انہوں نے جل سے سنی،
ہوئی. ہر ایک نے کہا اگر یہ کام کر لو پھر بھی ناکام دنیا میں رہو کہ یہاں سے ہمیں پکڑ لینا. 4 کام کی ذمہ داری کرو. اللہ اکبر. پہلی ذمہ داری فجر کی نماز کے بعد 1 رکوع روزانہ قرآن پاک کا گھر میں پڑھو. حضور اکرم صلی اللہ ایک چھوٹی بڑی حدیث گھر میں پڑھ لو. 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. 10 مرتبہ چوتھا کام استغفار کر لو. 4 کام کی ذمہ داری لے لو. تم صبح اپنے گھر میں کام کرو, قرآن پاک کی تلاوت, 1 رکوع پڑھ لو, 1 نبی کی حدیث پڑھ لو, 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو, 10 مرتبہ استغفار پڑھ لو. 4 کاموں کی ذمہ داری میرے سے لے لو. اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا, اللہ تمہارے اولاد میں برکت دے گا, اللہ تمہارے دسترخوان پہ برکت دے گا. پروردگار عالم ہر قسم کی بلا اور ہر قسم کی مصیبت سے پروردگار عالم تیری میری حفاظت فرمائے گا. آپ اس صبح کر کے دیکھیے, کل سے شروع کر لیں. فجر کی نماز کے بعد ایک صفحہ قرآن پاک کا گھر میں کھول کے بیٹھ جائیں. دن کی ابتدا اچھے انداز سے کریں. اور اللہ والے کہا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ چڑیوں کے چہچہانے سے پہلے اٹھ جایا کرو. گھر کے اندر مڈیروں پر, دیواروں پر اور چھتوں اور درختوں کی ٹہنیوں پر جب چڑیاں آ کے چیچی کرتی ہیں ان کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جایا کرو. یہ نہ ہو کہ خدا کی مخلوق تمہارے پر لعنت کر کے چلی جائے. تو حضرت حنظلہ کی گھر والی جب میدان میں اتری اور اس نے آ کر سیدہ کے کان میں کیا کہا, پھر رحمت دو عالم نے کیا جواب دیا, انشاءاللہ زندگی بخیر, اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے اور ہمیں سلامت رکھے. آئندہ جمعے انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جلدی تشریف لانا, آپ کو سننے میں مزہ آئے گا, مجھے سناتے میں مزہ آئے گا, اور پروردگار عالم سننے سنانے والوں پہ اپنی رحمت برسائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.